السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RHN چینل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك هو الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا
اور رب تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ بیش بہا درود سلام کا نذرانہ ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ جیسا کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں، جنہیں جشن عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس تعلق سے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اس سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور 14، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشگی والے جنت میں ان کو داخل کرے گا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقررہ حد جو ہے اس حدود سے وہ تجاوز کرے گا، اللہ فرماتا ہے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہم اس کو ہمیشگی والے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ بہت بڑی رسوا کن عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اصل کامیابی وہی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی وہ خلاف ورزی نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان یا تو رب کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق عمل کر کے وہ جنت کے قابل بن جائے، جنت کا وہ مستحق ہو جائے، یا ان کی وہ نافرمانی کر کے جہنم کا مستحق بن جائے۔ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، چاہے وہ جنت کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ جہنم کا راستہ اختیار کرے۔
اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کیسے کریں؟ کیا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے سے ہوگی، یا سیکھنے سکھانے سے ہوگی، یا اسے اپنا دستور حیات بنانے سے ہم کامیاب ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ کیا ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا معاملات، اخلاق و کردار کس نوعیے پر ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا معاملات قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ ہمارا اخلاق و کردار قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ تب جا کر ہم اطاعت اور فرما برداری کو ہم صحیح سے سمجھ سکتے ہیں اور اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے 5واں پارہ کے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمان آ جانے کے بعد اس باتوں سے وہ منہ موڑ لے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا جو راستہ ہے اس راستہ سے ہٹ کر وہ چلنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس راستے پر وہ چلے گا ہم ان کو انہی راستوں پر ہم چلائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ او لوگو تم ایمان لاؤ ویسے جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لائے، ویسے تم عمل کرو، ویسے تم ایمان لاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمارا معاملات، ہمارا اخلاق و کردار کیا قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے فرماتا ہے اللہ رب العزت وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص معصیت کا ارتکاب کرے گا اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، مقررہ جو حد ہے اس سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہم اس کو ہمیشگی والے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اور اللہ کی حدود کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق ہم عمل کریں اور من چاہی چیزوں پر، ایسے قول پر، ایسے باتوں پر ہم عمل نہ کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی ابھی میں وضاحت آپ کے سامنے بھی کروں گا۔ ایک آیت کریمہ اور لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو صاحب حکمراں ہیں ان کی بھی بات مانو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اور باہمی اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، ان جھگڑے کا فیصلہ تم قرآن و حدیث کے مطابق کر لیا کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ باہمی تنازع ہو، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، اخلاق و کردار کا معاملہ ہو، اگر کچھ شوشے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آ جائیں تو اس شوشے
کچھ وسوسات آ جائیں تو ہم قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر کے اس شوشے کو اور اس وسوسے کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ یہ ہے رب کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ بہت سے تنازعات میں سے ایک تنازع یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی کو ہم لوگ منا رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی اور ان جلسوں کا ہمیں انعقاد کر رہے ہیں کیونکہ ہم سچے محبت کے دعوے دار ہیں، اور وہ لوگ جو اس چیز کو، اس کام کو انجام نہیں دیتا وہ مسلمان نہیں۔ اس طرح کے باتیں آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے ہر اس شخص اس وقت دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز نہ جانے، محبوب نہ جانے، اس وقت تک وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل مکمل طور پر نہیں ایماندار ہو سکتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم جشن عید میلاد النبی اگر ہم نہیں منائیں گے تو کیا ہم مکمل اسلام کے، کیا ہم مسلمان مکمل طور پر ہم اسلام لانے والے ہیں، یا مکمل طور پر ہم اسلام کے دعوے دار ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں وہ چیز ہمیں کرنا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے اسے تم لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اگر نماز پڑھنے کا حکم ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر ملتا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر ہمیں ملتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہمیں یہ شریعت اسلامیہ کے اندر ملتا ہے، اور جو بھی دین کے باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں ہم اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں۔ لیکن ایسی باتیں جو دین کے اندر ہے ہی نہیں، ہم پھر اس چیز کے اوپر ہم کیوں عمل کریں؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ دین کے اندر شوشے یعنی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، بدعت۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جو شخص اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے، یراہ حسنۃ، اور یہ سمجھ کر کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، فقد زعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خائن الرسالہ، سمجھو کہ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں کوتاہی کی، خیانت سے کام کیا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو تلاوت کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا، اب اسلام کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اب اسلام مکمل ہو جانے کے بعد اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، جیسا کہ ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو داود کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ان ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارباد بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں،
ذات یوم فاقبل علینا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، موعظۃ بلیغہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ نصیحت کی، ذرفت منها العیون، جس سے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، وجلت منها القلوب، اور آپ کا دل لرزنے لگا، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ کا دل لرزنے لگا۔ فقال موعظۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موعظۃ مودہ، ایک صحابی اٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ الوداعی خطبہ دے رہے ہوں، آپ الوداعی خطبہ دے رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، او لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی اور اس کی وصیت کہ میں فرما برداری کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ کیوں؟ ان تأمر علیکم عبد حبشی، اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بنا دیا جائے، اگر وہ تمہیں قرآن و سنت کے مطابق اگر دعوت دیں، قرآن و مجید کو رب کے قرآن اور شریعت اسلامیہ کے مطابق تمہیں دعوت دے، چاہے وہ حبشی ہی غلام کیوں نہ ہو، تم انہی کی پیروی کرنا، انہی کی بات ماننا، انہی کے نقش قدم پر تم چلنا۔ کیوں؟ فَسَيَرَىٰ عَلَيْكُمْ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ بہت سی اختلافات تم دیکھو گے، کہیں تم اسلام کے اندر نئے نئے فرقے تم دیکھو گے، کوئی دیوبندیت کے نام پر اپنا یہ جھنڈا گاڑے گا، کوئی یہ بریلیت کے نام پر اپنا جھنڈا گاڑے گا، کوئی اپنے آپ کو وہابی کہے گا، کوئی اپنے آپ کو، یعنی بہت سے اختلافات ہوں گے، بہت سے دین کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے۔ فَسَيَرَىٰ عَلَيْكُمْ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الراشدین المہدیین، اس وقت تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کو تم لازم پکڑ لینا، اور عزو علیہا بالنواجذ، اس سنت کو تم اپنے نواجذ سے، نواجذ اوپر والے دانت کو کہتا ہے، اس دانت سے تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، علیہا بالنواجذ، تمسکوا علیہا، خلفائے راشدین کی سنت کو، اور جو سنت کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں اس پر تم عمل پیرا ہو جانا۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے سے بچنا۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کیونکہ ہر بدعت ہے، گمراہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیاہ ہے، بدعت کوئی اچھا نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی سب کا سب بدعت جو بھی ایجاد کرتا ہے دین کے اندر وہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ تو فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی والا ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں دھکیل دینے والی ہے۔ اور وہ حدیث آپ سماعت فرمائیے کہ ایک مرتبہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن مسعود، ابھی میں مسجد نبوی سے آ رہا ہوں اور وہاں میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور کنکریوں سے وہ گن رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، کنکری کو اٹھاتے ہیں اور دوسری طرف رکھ دیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر کنکری کو اٹھاتے ہیں دوسری طرف رکھ دیتے ہیں، پھر سبحان اللہ کہتے ہیں، کنکری کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیتے ہیں۔ تو عبداللہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ مسعود، میں آپ سے رائے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں، کیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں، کیا وہ حق پر ہیں یا وہ گمراہی کے دہانے تک جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اے موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تم نے ان سے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ تم بجائے نیکی شمار کرنے کے تم گناہ شمار کرنا شروع کر دو؟
پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر شلوٹیں آ گئیں، آپ فوراً مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے وَيَحْكُمُ يَا أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَسْرَعَ هَلَكْتُكُمْ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم کتنی ہلاکت کے دہانے پر تم جانا شروع کر دیے ہو. مَا أَسْرَعَ هَلَكْتُكُمْ هؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی ابھی صحابہ موجود ہیں اور آپ کے کپڑے وثیابۃ تبل، اور آپ کا کپڑا ابھی بوسیدہ نہیں ہوا ہے، وآنیۃ تکسر، اور آپ کا جو برتن ہے ابھی وہ ٹوٹا نہیں ہے، اور والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عبداللہ بن مسعود کی جان ہے، انک لعلی عہدہ من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سے بہتر ہم کام کر رہے ہیں، او مفتوح ضلالۃ بابا، تو سمجھ لو کہ تم گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو، تم گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو، تم کبھی بھی یہ نیکی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عمل کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، تم یہ سوچ کر عمل کر رہے ہو کہ ہم بہترین عمل کر رہے ہیں، لیکن تمہیں اس کا کوئی نیکی ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے تم بجائے نیکی شمار کرنے کے تم گناہ شمار کرو. کیا تم نے اس آیت کریمہ کو نہیں پڑھا؟ وہ سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يحسنون صنعا. بہت سے لوگ سعی کوشش کرتے ہیں وہ نیکی کے دہانے تک پہنچنے کے لیے، لیکن ان کا کام رب کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انہو کان ھباء منثورا، ان کے تمام عملوں کو ریت کے ذروں کے ساتھ اڑا دے گا، ان کو کوئی بھی نیکی ملنے والا نہیں ہے. اب پتہ چلا کہ ہم جشن عید میلاد النبی کا ہم انعقاد کریں گے تو کیا ہمیں نیکی ملے گا؟ دریغ ہم روپیہ خرچ کریں گے اس کے اور جشن عید میلاد النبی کے نام پر ہم اسٹیج بنائیں گے اور طرح طرح کے لائٹیں اور کمکمے ہم سجائیں گے، کیا ہمیں نیکی ملنے والا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، 2.5 سال تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. آپ نے 2.5 سال کے اندر کبھی بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا. اس کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ 8 سال تک آپ نے خلافت کی. اس 8 سالہ کے اندر کبھی بھی آپ نے جشن عید میلاد النبی نہیں بنایا. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ نے 4 سال تک خلافت کی. اس 4 سالہ کے اندر کبھی بھی آپ نے جشن عید میلاد النبی نہیں بنایا. پھر علی رضی اللہ عنہ 6 سال تک، پھر حسن رضی اللہ، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال تک خلافت کی، لیکن 20 سال کے اندر کبھی بھی آپ نے جشن عید میلاد النبی کا کبھی بھی کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. تو پھر جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو کیا ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے محبت جو اللہ سے نبی سے کرتے تھے کیا ہم ان سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نیکیوں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. چاہے تم دنیا میں کتنے ہی نیکیاں کر لو، چاہے کتنے ہی تم تہجد کے نماز اور جتنے ہی تم نوافل کا اہتمام کر لو، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے نیکیوں کے برابر تم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. نیکیوں کی بات تو کرنے کے دور کی بات ہے، ان کے پاؤں کے جوتے کے برابر ہم اپنے نیکیوں کے برابر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن
ان کے اقوال و فعال سے ان کے دور میں جشن عید میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، تو پھر ہم جشن عید میلاد النبی کے نام پر یہ واہیات اور لہو و لعب کا کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ لوٹ آؤ اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا شروع کرو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جو شخص رب کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر وہ کام کرتے ہیں، اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی عذاب نازل نہ جائے، کہیں وہ فتنے کا عذاب، کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جشن عید میلاد النبی نہیں منایا جاتا تھا، تو پھر اس کو ایجاد کس نے کیا؟ پھر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایک سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو میں بتاؤں اس کی شروعات سب سے پہلے 630 ہجری کے اندر 18 رمضان 630 ہجری کے اندر ابو سعید کوکبوری مظفر الدین ابو سعید کوکبوری نے سب سے پہلے اس کا ایجاد کیا، اور ایک بادشاہ تھا اور انہوں نے بے دریغ روپیہ خرچ کیا اور اس جشن عید میلاد النبی کے نام پر بکرے ذبح کیا جاتا، گائے اور طرح طرح کے یہ انواع و اقسام کے کھانے بنائے جاتے، اور وہ اس لہو و لعب میں ملوث ہو گئے۔ اسی دور میں ایک ماننے والے ان کے ایک امام تھے جن کو ابو دحیہ خطاب کہا جاتا ہے، ابو دحیہ کلبی ابو خطاب کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس وقت کے امام تھے، انہوں نے اس کو جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ ابو دحیہ کلبی الخطاب تھا، انہوں نے اس کو جائز ہونے کا فتویٰ دیا 633 ہجری کے اندر، اور پھر اس پر بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی، التنویر فی مولد سراج المنیر کے نام پر ایک کتاب لکھ ڈالا، اور بادشاہ کے خدمت میں اس کتاب کو پیش کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کو 1000 اشرفی انعام دیا، جہاں سے یہ جشن عید میلاد النبی کا یہ ابتدا ہوئی، اور آج ہندوستان میں گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے لیے بہتر تو یہی ہوتا کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے، جو چیز رب کے قرآن اور شریعت محمدیہ نے حکم دیا ہے اسی پر عمل پیرا ہوتے، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا۔ آؤ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے، بار الہ ہمیں بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اسلام کے اوپر سختی سے عمل کرتے رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔